بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کا اجتماع۔ ادھر تو یہ حادثہ جاں گداز پیش آیا اور کچھ دیر بعد یہ خبر ملی کہ انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ درپیش ہے۔ مہاجرین نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بھی ثقیفہ میں تشریف لے جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع مہاجرین کے ساتھ ثقیفہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ اندیشہ ہوا کہ مبادا عجلت میں کسی کے ہاتھ پر بیٹھ کر بیٹھیں اور بعد میں وہ فتنے کا سبب بنے اور مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جائے۔ جب اس مسئلے کا تصفیہ ہو گیا اور بالاتفاق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین مان لیے گئے، تب اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوئے۔ ثقیفہ میں اجتماع کا واقعہ دوشنبے کی شام کو پیش آیا، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دوشنبے کے روز زوال کے قریب ہوئی۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سخت سے تشریف لائے اور خطبہ دیا۔ اس کے بعد کہیں شام کے وقت کو ثقیفہ میں اجتماع کا واقعہ پیش آیا۔ حضرات اہل بیت حجرہ نبوی میں جمع تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے جمع ہونے کی خبر سن کر ثقیفہ میں چلے گئے۔ ان حضرات کو یہ فکر تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا اور آسمان سے وحی کا اترنا ختم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آنے والے فتنوں سے ڈراتے رہے، مبادا اس وقت امت میں افتراق و انتشار کا کوئی فتنہ نہ قائم ہو جائے جس سے اسلام کا تمام نظام درہم برہم نہ ہو جائے، اور 23 سالہ نبوت میں جو اسلام کا نظام قائم ہوا ہے خدا نخواستہ وہ باہمی افتراق کی نظر نہ ہو جائے اور امت کا شیرازہ منتشر ہو جائے جس کا جوڑ پھر مشکل ہو۔ اگر بادشاہ کے انتقال کے بعد سلطنت میں 2 امیر ہو جائیں تو وہ سلطنت ضرور برباد ہو جائے گی۔ ایک سلطنت میں 2 خلیفہ کا ہونا موجب خرابی اور باعث بربادی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منافقین اور کفار کی طرف سے غدر اور شورش کا احتمال اور اندیشہ تھا۔ ایسے وقت میں شیرازہ اسلام کی حفاظت اولین کام تھا۔ اسی وجہ سے حضرات شیخین ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ گمان کیا کہ تجہیز و تکفین کوئی مشکل کام نہیں اور اہل بیت یعنی گھر والوں سے متعلق ہے، سب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا اس میں شریک ہونا ضروری نہیں، غلامان اہل بیت بھی یہ خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سالہ مدت میں جو مصیبتیں اسلام کے سر بلند کرنے اور کفر کے سر نگوں کرنے میں اٹھائیں اب ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرما گئے ہیں۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مہمات کے لیے کوئی صحیح جانشین مقرر نہ ہوا تو اندیشہ ہے کہ ریاست اسلام کا کارخانہ درہم برہم نہ ہو جائے، اور سالہ سال کی محنت و مشقت اور غزوات و سرایہ اور تبلیغ و دعوت میں جو تکلیفیں اٹھائیں وہ یکلخت سب رائگاں نہ ہو جائیں، اور سرے سے پھر کفر کا جھنڈا کھڑا نہ ہو جائے اور شیطان حسب سابق لوگوں کو اپنی راہ پر نہ لگا لے، اور نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے تو پھر اگر ویسی ہی تاریخی دنیا میں پھیل جائے تو پھر کہاں سے آفتاب ہدایت نکلے۔ اس لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ فکر ہوئی کہ کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین مقرر ہو جائے تاکہ اسلام کی ریاست اور سیاست کا کام بدستور جاری رہے اور اسلام کی بات جوں کی توں بنی رہے، اور کوئی منافق اور دشمن اسلام جو اسی طاق میں ہیں سر نہ اٹھا سکیں۔ اسی میں تمام امت کی صلاح اور فلاح مضمر ہے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا تو یہ فکر تھی اور تجہیز و تکفین کی طرف سے بسبب اہل بیت کے بے فکر تھے۔
نیز تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ معلوم تھا کہ وفات سے انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام مبارکہ میں کوئی تغیر نہیں آتا، اس لیے تاخیر دفن کا کوئی اندیشہ نہ کیا اور کمال دانش مندی سے فتنے اور فساد کا دروازہ بند کر دیا اور مسلمانوں کو افتراق سے بچا لیا۔ تجہیز و تکفین میں اگرچہ کچھ تاخیر ہو جائے تو مذائقہ نہیں، اگر اسلام کی ریاست کا انتظام نہ ہوا تو نامعلوم کے دم میں کیا کیا خرابیاں برپا ہو جائیں۔ چنانچہ انصار اس بات پر آمادہ تھے کہ ایک سردار ان میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے ہو۔ یہ ایک عظیم فتنہ تھا۔ ایک سلطنت میں دو امیروں کا ہونا یہی سلطنت کی بربادی کا باعث ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس طرف خاص توجہ کی، اور جب جانشینی کا مسئلہ طے ہو گیا تب اطمینان کے ساتھ تجہیز و تکفین میں مشغول ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ثقیفہ بنی ساعدہ میں رفع فتنہ کے لیے گئے تھے، مگر تقدیر کی کسی کو کیا خبر، لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو گھیر لیا اور زبردستی خلیفہ بنا لیا۔ بتاؤ اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچارے تو بہت کچھ ٹالتے رہے مگر ان کے ہوتے ہوئے لوگوں کی نظر میں کوئی جچا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنی خلافت کا وہم و گمان بھی نہ تھا، فقط رفع فتنہ مد نظر تھا۔ ان کو کیا خبر تھی کہ خلافت میرے ہی سر پر ڈال دی جائے گی۔ تجہیز و تکفین اور غسل۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے فارغ ہونے کے بعد لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہوئے۔ جب غسل کا ارادہ کیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کپڑے اتارے جائیں یا نہیں۔ ہنوز کوئی تصفیہ نہیں ہوا تھا کہ یکلخت سب پر ایک غنودگی طاری ہو گئی اور غیبی طور پر یہ آواز سنائی دی کہ اللہ کے رسول کو برہنہ نہ کرو، کپڑوں ہی میں غسل دو۔ چنانچہ پیرہن مبارک ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اور بعد میں وہ نکال لیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ غسل دے رہے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے فضل اور قسم کروٹیں بدلتے تھے اور اسامہ اور شقران پانی ڈال رہے تھے۔ غسل کے بعد سہول کے بنے ہوئے 3 کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، جن میں قمیص اور امامہ نہ تھا، اور وہ پیرہن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا وہ اتار لیا گیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دفن ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پیغمبر اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہٹا کر قبر کھودنا تجویز ہوا، لیکن اس میں باہم اختلاف ہوا کہ کس قسم کی قبر کھودی جائے۔ مہاجرین نے کہا کہ مکہ کے دستور کے مطابق بغلی قبر کھودی جائے، اور انصار نے کہا کہ مدینہ کے طریقے پر لحد تیار کی جائے۔ ابو عبیدہ بغلی قبر اور ابو طلحہ لحد والی قبر کھودنے میں ماہر تھے۔ یہ طے پایا کہ دونوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا جائے، جون سا شخص پہلے آ جائے وہ اپنا کام کرے۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے آ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد تیار کی، اور قبر کو کوہان کی شکل پر بنا دیا گیا جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ نماز جنازہ۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ منگل کے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو جنازہ شریف کو قبر کے کنارے پر رکھ دیا گیا۔ ایک ایک گروہ حجرہ شریف میں آتا تھا اور تنہا نماز پڑھ کر باہر واپس آ جاتا تھا، کوئی کسی کی امامت نہیں کرتا تھا، الگ الگ بغیر امام کے نماز پڑھ کے واپس آ جاتے تھے۔
شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز پڑھی جائے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، جنازہ پڑھو۔ لوگوں نے کہا کہ کس طرح؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگوں کا ایک ایک گروہ حجرے میں جائے اور تکبیر کہے، پھر درود اور دعا پڑھے اور باہر آ جائے، پھر دوسرا گروہ داخل ہو اور اسی طرح تکبیر کہیں اور پھر درود اور دعا کے بعد واپس آ جائیں، اسی طرح سب لوگ نماز پڑھیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ آپ پر حقیقتاً نماز جنازہ پڑھی گئی اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، بلکہ لوگ حجرہ شریفہ میں فوج در فوج داخل ہوتے اور صلاۃ و السلام اور درود و دعا پڑھ کر واپس آ جاتے تھے۔ چنانچہ ابن سعد کی ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک گروہ کے ساتھ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور جنازہ نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر اے اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ پہنچا دیا جو ان پر اتارا گیا، اور آپ نے امت کی خیر خواہی کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا اور اس کا بول بالا ہوا۔ اے اللہ، ہم کو ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے آپ کی وحی کا اتباع کیا، اور ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع کر، آپ ہم کو اور ہم آپ کو پہچانے۔ آپ مسلمانوں پر بڑے مہربان تھے، ہم اپنے ایمان کا کوئی معاوضہ اور قیمت نہیں چاہتے۔ لوگوں نے آمین کہی۔ جب مرد فارغ ہو گئے تو عورتوں نے، اور عورتوں کے بعد بچوں نے اسی طرح کیا۔ تنبیہ: اس روایت میں صراحتاً ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا نماز جنازہ پڑھنا مذکور ہے، اور یہ امر متواتر اور قطعی ہے۔ لہذا حضرات شیعہ کا یہ کہنا کہ خلفائے ثلاثہ یعنی ابو بکر، عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم جنازہ رسول میں شریک نہیں ہوئے، سفید جھوٹ اور خلاف عقل ہے کہ خلفاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ مسند بزار اور مستدرک حاکم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مرض الوفات میں اہل بیت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بلایا۔ اہل بیت نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز کون پڑھائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے حجرے سے باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے مجھ پر جبریل علیہ السلام نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت، پھر باقی فرشتے۔ اس کے بعد تم ایک ایک گروہ کر کے اندر آنا اور مجھ پر صلاۃ و السلام پڑھنا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت میں ہر مسلمان کو صلاۃ و السلام کا فردن حکم ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں صلاۃ و السلام بغیر امام اور بغیر جماعت کے فرض تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی بغیر کسی جماعت اور امام کے صلاۃ و السلام کا فریضہ فردن ادا کیا گیا۔ ابن داہیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30,000 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی۔ تدفین: 2 شنبہ کو دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ یہ وہی دن اور وہی وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ 4 شنبہ شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، اور جمہور کا یہی قول ہے۔
اور بعض کہتے ہیں کہ سہ شنبہ کو مدفون ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے فضل اور قسم رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ جب دفن سے فارغ ہوئے تو کوہان کی شکل آپ کی تربت تیار کی اور پانی چھڑکا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دفن سے فارغ ہو کر کف افسوس ملتے ہوئے اور خون کے آنسو بہاتے ہوئے اور اس مصیبت کبریٰ پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے گھروں کو واپس ہوئے۔